رحمان اور رحیم یہ دونوں صیغے مبالغے کے ہیں جن میں رحمت خداوندی کی وسعت و کشادگی اور کثرت کا بیان ہے۔ اس صفت کے ذکر کرنے میں اس طرف بھی اشارہ ہے تمام کائنات کی مخلوقات کی پرورش اور اس کی تربیت اللہ تعالی کے ذمے کوئی فرض نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کا رحم ہے اور کرم ہے کہ وہ اپنے رحم و کرم سے سب کو پال رہا ہے، سب کی پرورش کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالی کے اوپر کسی طرح کی کوئی مجبوری اور کوئی دباؤ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کا احسان ہے، انسانوں کے اوپر اللہ تعالی کی کرپا ہے اور دیا ہے کہ وہ اللہ تعالی ہم سب کو پال رہا ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ تعالی کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالی کو ہم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی چاہے تو ہم لوگوں کو مار دے، ختم کر دے، نیست و نابود کر دے، اور ہماری جگہ دوسری مخلوقات کو اللہ تعالی برپا کر دے، اللہ تعالی لے آئے۔ مالک یوم الدین، لفظ مالک ملک سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز پر ایسا قبضہ ہو کہ وہ اس میں تصرف جائز طریقے سے کر سکتا ہو۔ لفظ دین کے معنی جزا دینا، بدلہ دینا ہے۔ مالک یوم الدین کا ترجمہ ہوا کہ وہ اللہ مالک ہے روز جزا کا، یعنی روز جزا میں ملکیت رکھنے والا ہے۔ وہ ملکیت کسی چیز پر ہوگی، کیسے ہوگی، اس کے بارے میں تفسیر کشاف کے اندر اشارہ کیا گیا ہے عموم کی طرف، یعنی ہر چیز پر اللہ تعالی کی ملکیت ہے، اور خاص طور پر روز جزا میں تمام کائنات اور تمام امور کی ملکیت صرف اور صرف اللہ تعالی ہی کی ہوگی۔ یہاں چند باتیں قابل غور ہیں۔ نمبر 1 کہ روز جزا کس دن کا نام ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ نمبر 2 کہ اللہ تعالی کی ملکیت تمام کائنات پر جس طرح روز جزا میں ہوگی ایسے ہی آج بھی ہے، تو پھر روز جزا کی خصوصیت کیا ہے؟ تو پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ روز جزا اس دن کا نام ہے جس کو اللہ تعالی نے نیک و بد کا بدلہ دینے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اچھے آدمی اور برے آدمی کو اللہ تعالیٰ اس دن بدلہ دے گا، اس کے لیے وہ دن مقرر ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو جنت جہنم کا معاملہ وہی قیامت کے دن روز جزا کے دن ہوگا۔ روز جزا سے ایک عظیم الشان فائدہ یہ حاصل ہوا کہ دنیا نیک و بد اعمال کی جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دنیا دار العمل ہے، کام کرنے کی جگہ ہے۔ تنخواہ یا صلہ وصول کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ خوب دولت دیتا ہے، وہ عیش و عشرت کرتے ہیں، راحت کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب مال دیتا ہے۔ تو آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مالدار آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے، محبوب ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، بیمار کرتا ہے، پریشانی دیتا ہے، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ کے نزدیک معتوب ہے، مقبوض ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پسند کرتا ہے، وہ نالائق ہے۔ جس طرح دنیا کے دفتروں اور کارخانوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، تو کوئی عقل مند آدمی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ یہ آدمی مصیبت میں گرفتار ہے، پھنسا ہوا ہے، بلکہ کام کرنے والا تو وہ اپنی تنخواہ کو دیکھتا ہے، اپنی صلہ اور بدلہ کو دیکھتا ہے کہ 30 دن کام کرنے پر، مہینہ ہونے پر ہم کو کس کے بدلے میں کیا بدلہ ملے گا، کیا سیلری ملے گی، کیا تنخواہ ملے گی۔
آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے ولی برگزیدہ بندے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے امتحان کی بھٹی میں ڈالا، تپایا اور جانچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اور سخت آزمائش سے گزرنا پڑا۔ تو یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار العمل ہے۔ دنیا کی عیش و عشرت، حق و صداقت کی اور رنج و مصیبت بدعملی کی یقینی علامت نہیں ہے۔ ہاں البتہ کبھی کبھی اللہ تعالی جزا اور سزا کا ہلکا سا نمونہ، معمولی نمونہ دنیا میں ظاہر کر دیتا ہے کہ آدمی اس کو دیکھ کر کے سبق حاصل کرے۔ وہ اس کا پورا بدلہ نہیں ہوتا، محض متنبہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، انسان کو ہوشیار کرنے کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے 21ویں پارے کے اندر، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی ہم لوگوں کو آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے، جہنم کے عذاب سے پہلے بعض اوقات دنیا میں ایک عذاب قریب کا مزہ چکھا دیتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں اور گناہوں سے رک جائیں۔ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ایسا ہوتا ہے، عذاب اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے اگر وہ سمجھیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ ہلکا پھلکا عذاب ہے۔ كَذَلِكَ الْعَذَابُ، دنیا کے اندر جو تم کو عذاب دیا گیا یہ ہلکی مصیبت ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب دردناک ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ کچھ عقل و خرد رکھتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کی راحت و مصیبت بعض اوقات تو امتحان ہے، بعض اوقات آزمائش ہے، اور کبھی کبھی یہ عذاب ہے، مگر وہ عمل کا پورا بدلہ نہیں ہوتا بلکہ ایک نمونہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ چند روزہ ہے، محض عارضی ہے۔ مدار اور معیار وہ راحت و کلفت ہی ہمیشہ قائم رہنے والی اور باقی رہنے والی ہے، جو اس عالم سے گزرنے کے بعد عالم آخرت میں آنے والی ہے۔ اسی کا نام روز جزا ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ نیک و بد عمل کا بدلہ پورا کا پورا اس دنیا میں نہیں ملتا ہے، اور عدل و انصاف اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ نیک و بد اور اچھا اور برا نہ رہے بلکہ عمل کی جزا یا سزا ملنا چاہیے، تو وہ آخرت میں ملے گی۔ تو لہذا ضروری ہے کہ اس عالم کے بعد کوئی عالم ہو، کوئی دنیا ہو جس میں ہر چھوٹے بڑے کا حساب و کتاب ہو، اس کی جزا یا سزا ہو اور انصاف کے مطابق وہاں بدلہ ملے۔ اسی کو قرآن کریم کی اصطلاح میں روز جزا کہا گیا ہے، یعنی قیامت کا دن، آخرت کا دن۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی بینا اور نابینا، اندھا اور آنکھ والا، وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے کام کیے، اور دوسرے بد کردار جو باہم برا کام کرتے رہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تم لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ قیامت تو ضرور آ کر ہی رہے گی تاکہ ہر ایک کو عمل کا پورا بدلہ مل جائے۔ اس کے آنے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، مگر اکثر لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ملک ہندوستان میں بھی تقریباً 140 کروڑ آبادی ہے اور اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور ہم لوگ جو دعوت کا حق تھا اس دعوت کے حق کو بھی ادا نہیں کر رہے ہیں، دعوت بھی نہیں دے رہے ہیں، تو اس لیے دعوت دینی چاہیے، اس کو ایمان کی طرف بلانا چاہیے۔ اب آگے آپ دیکھیں مالک یوم الدین۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ہر اہل عقل کے نزدیک یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ حقیقی مالک، حقیقی خالق اللہ ہے۔
تمام ذرے ذرے کی وہی ذات دیکھ ریکھ کرتی ہے اور وہی اس کا مالک ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، بڑھایا ہے، اس کی تربیت کی ہے، اور جس کی ملکیت ہر چیز پر مکمل ہے، کامل ہے، ظاہر پر بھی ہے اور باطن پر بھی ہے، زندہ لوگوں پر بھی ہے، مردہ لوگوں پر بھی ہے، خشکی پر بھی ہے، تری پر بھی ہے، آسمان میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، جس کی ملکیت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، برخلاف اس کے کہ انسان کی ملکیت اس کی ابتدا ہوتی ہے، 5 سال کے لیے سطح میں آتے ہیں، پھر پبلک چاہتی ہے تو ذلیل و خوار کر کے اس کو کرسی پر سے اٹھا کر کے پھینک دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسی حکومت ہے کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی گرچہ حقیقی اور مکمل ملکیت تمام کائنات پر صرف اور صرف پروردگار عالم کی ہے، ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ناقص ملکیت انسان کو امتحان کے لیے، ایگزام کے لیے، اس کی آزمائش کے لیے عطا فرماتا ہے، دیکھنے کے لیے کرسی پہ بیٹھا دیتا ہے، سی ایم بنا دیتا ہے، پی ایم بنا دیتا ہے کہ دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے، جو کرے گا پھر اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ مالک یوم الدین یہ ارشاد فرما کر اس مغرور اور غافل انسان کو آگاہ کر دیا اور فرمایا کہ یہ ملکیتیں وقتی طور پر تم کو دی گئی ہے، سب کا تعلقات صرف اور صرف چند روزہ ہے، یہ جتنے رابطے ہیں اور جتنے یہ چمچہ گیری کرنے والے اور دم چھلے اور آگے پیچھے کرنے والے ہیں، یہ چند روزہ ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں کسی چیز کا ظاہری طور پر بھی مالک تو نہیں رہے گا، اور نہ کوئی کسی کا خادم رہے گا، اور نہ کوئی کسی کا مخدوم رہے گا، نہ کوئی کسی کا آقا رہے گا، اور نہ کسی کا کوئی غلام رہے گا، تمام کائنات کی ملک اور تمام ملک صرف اور صرف اس ذات پاک کی قبضہ قدرت میں ہوگی۔ اسی کو واضح فرمایا گیا سورۃ المؤمن کے اندر، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، کہ جس دن سب لوگ خدا کے سامنے موجود ہوں گے، ان کی کوئی بات خدا سے چھپی ہوئی نہ ہوگی، مخفی نہ ہوگی، پوشیدہ نہ ہوگی۔ آج کے روز کس کی حکومت ہوگی، اعلان ہوگا، سب خاموش ہوں گے، سکوت طاری ہو جائے گا، سب سائلنٹ ہوں گے، تو بتایا جائے گا کہ بس اللہ ہی کی حکومت ہے جو یکتا ہے، اکیلا ہے، غالب ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے کیے کا، اس کے کرتوت کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور آج کسی کے اوپر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا اس کو بھی وہ وہاں دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کیا ہوگا اس کو بھی وہاں دیکھے گا، کوئی بھی چیز اس کے نامہ اعمال میں سے چھٹی ہوئی نہیں ہوگی۔ میں نے شروع میں بیان کیا تھا، بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں جو 3 آیتیں ہیں، ابتدائی آیتیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا بیان ہے، اور وہ 3 آیتیں گزر چکی ہیں، ان کی تفسیر میں آپ یہ بھی معلوم کر چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں کہ پہلی 2 آیتوں میں حمد و ثنا کے ضمن میں ہے، ایمان کے بنیادی اصول، اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید اور اس کی ربوبیت بیان کی گئی، اور ایک معجزانہ انداز میں اس کی توحید کا بیان ہے۔ کہ تیسری آیت کی تفسیر میں آپ نے اب معلوم کر لیا کہ اس کے صرف 2 لفظوں میں حمد و ثنا کے ساتھ اسلام کے عظیم الشان انقلابی عقیدہ یعنی قیامت اور آخرت کا بیان بھی مع دلیل آ گیا ہے۔ اب چوتھی آیت کا بیان آتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
مثال اور ادھارن سے بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں آدمی کو اس کے عمل کا پورا بدلہ کیوں نہیں ملتا. اگر دنیا میں آپ کو بھی حکومت دے دی جائے اور آپ کو جج بنا دیا جائے تو آپ بھی دنیا کے اندر پورا کا پورا بدلہ نہیں دے سکتے. جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ جاپان میں ہیروشیما ناگاساکی اس سب کو تباہ و برباد کر دیا. آرڈر ایک آدمی دیا اور دونوں ہیروشیما ناگاساکی دونوں اینٹ سے اینٹ بجا دی. ایٹم بم گرا کر کے تمام لوگوں کو ختم کر دیا گیا, ان کی نسلوں کو تباہ کر دیا گیا. ننگرے لوڑھے بچے کئی سال تک پیدا ہوتے رہے, صحیح سلامت جسم کے انسان وہاں پیدا نہیں ہو رہے تھے, بڑھ نہیں رہے تھے, نشو نما نہیں پا رہے تھے, ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے جو آرڈر دیا. اب اس منحوس کو پکڑ کے آپ کے سامنے لایا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو ماریں گے, پھانسی پہ لٹکا دیں گے. تو آپ پھانسی پہ لٹکائیں تو ایک آدمی کی سزا ہوئی اور باقی لاکھوں لوگ جو مارے گئے اس کی سزا آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے کیا ہے کہ جیسے ایک آدمی ہے, بہت امیر ہے, اللہ نے دولت دی ہے, روپیہ پیسہ دیا ہے, اب وہ 100 کوڑا چننے والے غریب فقیر یتیم بچے کو وہ گود لے لیتا ہے, سب کا ایڈمیشن اچھے کالج میں اسکول میں کرواتا ہے, ڈاکٹر انجینئر بنواتا ہے اور سب اچھی نوکری اچھی جاب کرنے لگتے ہیں, ایئر کنڈیشن گاڑی پہ چلتے ہیں, ایئر کنڈیشن مکانات کے اندر رہتے ہیں. اب وہ 100 بچے مل کر کے اس آدمی کو بدلہ دینا چاہے. اب وہ آدمی بوڑھا ہو چکا ہے, شوگر کی بیماری ہو چکی ہے, نہیں وہ مٹھائی کھا سکتا ہے, نہیں وہ بریانی کھا سکتا ہے. تو یہ 100 بچے کس طریقے سے وہ اپنے احسان کا بدلہ دے پائیں گے؟ یہاں نہیں دے پائیں گے, ممکن نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی بندوق AK-47 اٹھاتا ہے, رائفل اٹھاتا ہے اور 100 آدمی کو مار دیتا ہے, بھون ڈالتا ہے. آپ اس کو پکڑ کے جج کے سامنے لائیں تو جج اس کو پھانسی دے دے گا. تو وہ ایک آدمی کا بدلہ ہوا, لیکن 99 آدمی کا بدلہ تو باقی رہ گیا. تو دنیا کے اندر چاہنے کے باوجود بھی آدمی 100% اس کے اعمال کا, اس کے کرتوت کا بدلہ نہیں دے سکتا ہے. اس کا اصل بدلہ روز جزا یعنی قیامت کے دن اللہ ہی دے گا, جنت کی شکل میں, جہنم کی شکل میں. ایک واقعہ ہے یوپی کا کہ ایک لیڈیز کا شوہر بینک مینیجر تھا اور روپیہ پیسہ لے کر کے آ رہا تھا. دن دہاڑے بدماشوں نے, گنڈوں نے, لٹوروں نے اس کو گولی سے بھون دیا اور اس کے روپیہ پیسہ لے کر کے بھاگ گیا. آدمی تماشائی بن کر کے دیکھتا رہا, لیکن کوئی اس کا ہیلپ نہیں کیا کہ ہم اٹھائیں گے تو ہم ہی پھنس جائیں گے. بہت دیر کے بعد ایمبولینس آئی, اس کو ہاسپٹل لے گئی, اس کو مردہ قرار دیا گیا. اس کے بعد بہت دنوں تک کیس چلا, مقدمہ چلا. اتفاق سے ایک اس میں سے پکڑا گیا تھا اور اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی. پھانسی کی سزا کی خبر دینے کے لیے اس کی اہلیہ کے پاس, اس کی پتنی کے پاس ایک داعیہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ بدھائی ہو, مبارک ہو, آپ کے شوہر کو جنہوں نے قتل کیا تھا اس کو پھانسی کی سزا ملے گی. یہ جج صاحب نے اس کے حق میں پھانسی کی سزا سنا دی ہے. تو وہ لیڈیز بہت رونے لگتی ہے, گھبرانے لگتی ہے, پریشان ہو جاتی ہے اور بلک اٹھتی ہے, چلا اٹھتی ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے شوہر کے قاتل کو تو پھانسی کی سزا مل گئی, آپ کو خوش ہونا چاہیے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے شوہر کا قاتل پھانسی پہ چڑھ گیا, لیکن ہم لوگوں کی جو اسٹینڈرڈ زندگی تھی, اچھی زندگی تھی, ایئر کنڈیشن گھر میں ہم رہتے تھے, وہ سب ہم لوگوں کا لٹ گیا. شوہر کے مرنے کے بعد اس کے بھائیوں نے ہم لوگوں کو گھر سے نکال دیا, اس کے ماں باپ نے ہم لوگوں کو گھر سے نکال دیا, ہم کرائے پہ رہے, زیورات بیچ کر کے ہم نے کرایہ ادا کیا. اب سب کچھ بک گیا ہے, ہم نیچے لیول پر آ گئے, ہمارا بچہ پنکچر بنا رہا ہے, ہم دوسروں کے گھر میں روٹی بناتے ہیں, اس کا برتن صاف کرتے ہیں, اس کے گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں, تو ہمارے گھر کی کفالت ہوتی ہے اور چلتا ہے. اب بتائیے اس کا کیا بدلہ ہوگا؟ تو جو داعیہ تھی انہوں نے سمجھایا کہ بہن دنیا کے اندر آپ کے شوہر کے قاتل کو پھانسی کی سزا مل گئی, یہ بہت بڑی بات ہے, ورنہ یہاں تو قاتل دندناتے پھرتے ہیں,
اور یہاں کی عدالت کا مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ آ سے آؤ اور د سے دعویٰ کرو اور ل سے لڑو اور ت سے تباہ ہو جاؤ. تو بہت کم کیا ہے کہ ظالم کو سزا مل پاتی ہے اور پھانسی لگ پاتی ہے, نہیں تو ادھر ادھر سے کھلواڑ کر کے قانون سے ادھر ادھر سے وکیل کر کے اور وہ نکل جاتے ہیں اور ظلم کی سزا بھگتنے سے وہ بچ جاتے ہیں. تو آپ کے شوہر کے قاتل کو پھانسی کی سزا مل گئی تو بہت بڑی بات ہے. تو وہ بہت بلک اٹھتی ہے اور رونے لگتی ہے. تو پھر اس کو سمجھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جہاں انسان کو اس کے کرتوت کا پورا بدلہ ملے گا, بار بار اس کو مارا جائے گا, بار بار اس کو جلایا جائے گا, 100 آدمی کو قتل کیا تو 100 بار اس کو قتل کیا جائے گا, اس جگہ کا نام ہے جہنم, نرگ. وہ اس نرگ میں آپ کے شوہر کے جو قاتل ہیں اس کو سزا ملے گی. اور آپ جو اچھے اعمال کر رہے ہیں, نیک اعمال کر رہے ہیں, آپ اپنے ایشور پر اللہ پر ایمان لے آتے ہیں, اللہ کو ایک مان لیتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں, تو پھر آپ کو بھی آپ کے اعمال کا بہترین بدلہ جنت کی شکل میں ملے گا. الغرض قیامت اور آخرت کے موضوع پر اس سے بات کی جاتی ہے تو وہ مسلمان ہو جاتی ہے, کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام کے دامن میں آ جاتی ہے. تو یہ ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ دنیا دارالامتحان ہے, جو کچھ کرنا ہے کر لے دنیا کے اس چمن میں, جو کچھ کرنا ہے کر لے دنیا کے اس چمن میں, پھر وقت نہ ملے گا جب لاش ہوگی کفن میں. جو کچھ تو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے, جو کچھ تو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے, رب دیکھتا ہے تجھے آسمان سے.